اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قافلہ چلا، مدینے کے نزدیک پہنچا اور پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ کال آف نیچر کے لیے، قضائے حاجت کے لیے نکل کر گئیں، واپس پلٹی تو دیکھا پھر ہار گر گیا، کوئی کلاس ڈھیلا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ۔ فرماتی ہیں واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، اس لیے کہ فرماتی ہیں کہ میں بہت ہلکی پھلکی تھی، اور جب میرا ہودج اٹھا کر انہوں نے اونٹ کے اوپر رکھا، وہ تو کورڈ ہوتا تھا نا، پردے لگے ہوئے ہوتے تھے، جیسے پالکی دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، پالکی جو ہوتی ہے تو اس پہ پردے لگے ہوتے تھے۔ لوگ اٹھانے کے لیے آئے، سمجھا حضرت عائشہ موجود ہیں، تو انہوں نے وہ ہودج اٹھایا اور اس کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا، اور محسوس بھی نہیں کیا کہ حضرت عائشہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ بہت لائٹ ویٹ تھی، زیادہ وزن نہیں تھا، لہذا قافلے والے چلے گئے۔ یہ اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے کہ قافلہ گزرا تھا، کہ جب قافلے والے ان کو مس کریں گے تو واپس آئیں گے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ سیرت نگار بڑا خوبصورت نقطہ نکالتے ہیں۔ احد میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو جھپکی آ گئی تھی، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو نیند آ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ پریشانی میں نیند آ جانا اللہ کا انعام ہوتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے انسان، ٹینشن اس کا دور ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہے کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ اتنے میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے، اور کوئی گری پڑی چیز اگر ہو قافلے کی تو اٹھاتے جاتے تھے۔ فرماتی ہیں جب میرے ٹھکانے پر آئے تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز میں پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اوڑھنی سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا اور اونٹ کے ہاتھ پر پاؤں رکھا۔ اونٹ جیسے بیٹھتا ہے نا تو آگے اس کے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب تم سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے منہ سے یہ بھی نہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ آپ آ کر اونٹ پر بیٹھ جائیے۔ یہ دیکھیں ذرا، اس قدر احتیاط انہوں نے کی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ اللہ کی قسم ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی، سلام علیک بھی نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ صفوان نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور خود پیدل چل پڑے۔ سارے سفر میں ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، ایسا تقویٰ ان کے اندر رچا بسا تھا۔ حالانکہ ام المومنین ہیں، ان کی ماں کی جگہ ہیں، ان پر بھی نظر ڈالنا گوارا نہیں تھا صحابہ کو، مسلمانوں کو، تو پھر عام عورتوں کو وہ کیا دیکھتے۔ یہ تقوی کا اور احتیاط کا ان کے حال تھا جو کہ مسلمانوں کی شان ہوتی ہے، اور یہ احتیاط اور یہ شرافت ہی دراصل مسلمان مردوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ دونوں چلے اور عین دوپہر کے وقت آ کر، بھری دوپہر میں آ کر لشکر سے مل گئے، اس لیے کہ جس کا اپنا دل صاف ہوتا ہے وہ تو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ آئے اور سب کے سامنے آ کر اور لشکر کے ساتھ اونٹ کو ملا دیا۔ عبداللہ بن ابی نے اس بات پر طوفان اٹھا دیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم رسول کی بیوی بچ کر نہیں آئی۔ ہوتے ہوتے ایک سے دوسری بات، دوسرے سے تیسرا، اس پہ کچھ ایڈیشن کرنا، پھر کچھ ایمبرائڈری کرنا، کچھ تانا بانا بننا کر کرا کر ایک پورا اسکینڈل کھڑا ہو گیا۔ پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی، یہاں تک کہ چند مخلص خالص سچے مسلمان، حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش، یہ حمنہ بنت جہش حضرت زینب بنت جہش کی سگی بہن ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے شامل تھیں۔ یہ تین مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کے اندر انوالو ہو گئے، ملوث ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے۔ آپ نے جا کر اپنی بیویوں سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا گمان کرتی ہو؟ اب سوکن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور سوکن بھی وہ جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے خصوصی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو باقی بیویوں کے لیے بہترین موقع تھا کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کی نظروں سے گرا دیتی، کوئی ایسی بات کلیئر الزام نہ لگاتی، کوئی بات ایسی مگھم بات کر جاتی کنفیوزڈ کہ بھئی ہو بھی سکتا ہے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھی کیا پتہ کیا ہو،
कोई भी बात एक शक डालने की बस बात होती है, लेकिन शाबाश है वाकई उन सब के ऊपर कि किसी ने इशारा तन भी ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि कैटेगोरिकली सबने कहा कि नहीं, हम आयशा में कोई ऐसी बुराई नहीं पाते। आपने हजरत उसामा से मशवरा किया, हजरत उसामा बिन जैद से, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो आपकी घर वाली हैं, उनमें कोई बुराई नहीं हो सकती। हजरत अली से आपने मशवरा किया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल, अगर आपका दिल मैला हो रहा है तो कोई औरतों की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत पुरहिकमत मशवरा दिया कि आप उनकी कनीज से पूछ लीजिए। आज ही बल्कि ये कहा जाता है कि अगर किसी घर के हालात जानने हो तो उसके बच्चे को देख लो या उसके नौकर से पूछ लो, ये तो घर के भेदी होते हैं, सब जानते हैं घर वालों के बारे में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की कनीज से पूछा, कहने लगी कि मैं इनमें कोई बुराई नहीं पाती सिवाय इसके कि आटा गूंद कर रख जाती हूँ और कह जाती हूँ कि बीबी ख्याल रखना। बाज़ दफा ये सो जाती हैं और बकरी आकर आटा खा जाती है। तो इतनी भोली भाली, इतनी मासूम, इस तरह के चलत्तर कहाँ इनको आएंगे कि नौजुबिल्लाह कोई दूसरे मर्दों की तरफ तवज्जो करें या कोई और ऐसी बात। रसूल अल्लाह इस सूरत हाल से बहुत परेशान रहे। मिंबर पर एक दिन आपने खड़े होकर फरमाया, मुसलमानों, इस शख्स से कौन मेरा बदला लेगा जिसकी वजह से मुझे अपने घर वालों की तरफ से अजियत उठानी पड़ी। अल्लाह की कसम, मैं अपनी बीवी को पाकदामन समझता हूँ। ये भी देखें, आपने अपना ओपिनियन, अपना इजहार राय तो आपने कर दिया। पूरे किस्से में बाज़ दफा लोग ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यकीन हो गया था, क्या उनको भी शक हो गया था हजरत आयशा के ऊपर? नहीं, आपको शक नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ हमको पोजीशन समझनी है नबी अकरम की। आप सिर्फ एक आम शौहर नहीं थे, आप रसूल थे अल्लाह के। आपको तो प्रॉपर प्रोसीजर सेट करना था। आप ये देखिए कि आज जिस तरह इस्लाम के नाम पे कारोकरी वगैरह के वाकयात हम पढ़ते रहते हैं, उसमें किसी के दिमाग में शक आया और उन्हें बीवी को या बहन को या जिसको भी जी चाहा उनका, अपने खानदान की औरत को उन्होंने कत्ल कर दिया। यहाँ देखिए रसूल अल्लाह का तरीका, हर एक से गवाही लेना। गवाही इसलिए आप नहीं ले रहे कि नाउजुबिल्लाह को कोई शक था। एक प्रोसीजर सेट किया जा रहा है कि अगर तुम कभी अपने घर वालों के बारे में कोई ऐसी खबर सुनो तो आंख बंद करके यकीन नहीं करना। ये कोई मर्द की गैरत की निशानी नहीं होती। गैरत के नाम पे कितने कुछ आज जुर्म हम देखते हैं, मिसप्लेस्ड गैरत है। इस्लाम ऐसी अंधी बहरी गैरत करने को मर्दों को नहीं कहता, बल्कि आप ये देखिए कि कैसे आपने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की, एक प्रोसीजर आपने सेट किया कि तुम घर वालों से पूछ लो, इधर उधर लोगों से पूछो, सबूत जमा करो। और जब सबूत ही नहीं तो फिर क्या किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना। तो उसके बाद फिर आपने खड़े होकर ये कहा भी लोगों से कि अल्लाह की कसम, मैं तो अपनी बीवी को पाकदामन समझता हूँ। अब्दुल्ला बिन उबई बनु खजरज के कबीले से ताल्लुक रखता था। जब आपने ये बात इरशाद फरमाई तो औस के सरदार ने खड़े होकर कहा कि हम इसकी गर्दन मार देते हैं। लंबी तकरीर आती है। पहले उन्होंने कहा कि अगर तो हमारे कबीले का आदमी है तो हम गर्दन मार देंगे, अगर बनु खजरज का वो आदमी है तो आप हमें इजाजत दीजिए, हम उसकी गर्दन मार देते हैं। इस पर खजरज के सरदार को गुस्सा आ गया। शैतान तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है। उन्होंने कहा कि अगर वो तुम्हारे कबीले का होता तुम कभी ना मारते, चूंकि वो खजरज के कबीले का है लिहाजा तुम ऐसी बात कर रहे हो। अब वो असल बात तो पीछे रह गई और फिर कबाइली हमीयत जो है वो आगे आ गई। नौबत यहां तक आ गई कि औस और खजरज लड़ने पर आमादा हो गए। तकरीबन उनके अंदर जंग छिड़ गई। अल्लाह के रसूल मिंबर पर खड़े थे, आप उनको चुप कराते रहे और समझाते रहे, यहां तक कि सब लोग खामोश हो गए। इंतहाई गैर मामूली सिचुएशन। कहां तो हाल ये था कि लोग आपके सामने बोलते नहीं थे, कहां ये हाल कि आपस में लड़ रहे हैं। ये सब जुबानों की कारिस्तानियां होती हैं। इज्जतें पामाल होती हैं, दिल फटते हैं, नफरतें बढ़ती हैं। क्या कुछ है जो कि ये जुबान करवा देती है। घरों में झगड़े, कबीलों में झगड़े, कौमों के अंदर तक झगड़े पड़ जाते हैं इसी के गलत इस्तेमाल से। मेजर क्राइसिस मुसलमान माशरे में पैदा हो गया, एक बहरान की कैफियत पैदा हो गई।
مسلمان اپنی جگہ حیران پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ غمگین۔ ادھر حضرت عائشہ کا یہ حال کہ جب ان کو پتا چلا تو فرماتی ہیں کہ میں برابر سارا دن روتی رہی، میرے والدین میرے پاس رہے، 2 راتوں اور 1 دن سے میں رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی، یہاں تک کہ میں سمجھی کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ 3 دن مسلسل رونا، نہ کھایا نہ پیا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس سارے واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، یہی افواہیں، رومرز، ایک ڈپریشن، ایک ٹینشن معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ بیٹھے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر حضرت عائشہ سے پوچھا مجھے تیری طرف سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ عنقریب تجھے بری کر دے گا، اگر تجھ سے کوئی لمم ہوا ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، لمم کہتے ہیں ہلکے گناہ کو، چھوٹے گناہ کو، تو فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی لمم ہو گیا، یعنی کہ کوئی نامناسب بات چیت ہی اگر تمہاری آپس میں ہو گئی ہے تو اللہ سے بخشش مانگ۔ پھر دیکھیے یہاں خیال رکھیے کہ رسول اللہ ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نبی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، اپنے امتی سے آپ بات کریں۔ اب ایک رسول اپنے امتی سے بات کر رہا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو بھی تو پوچھنا ہے، ورنہ ایک شوہر کی حیثیت سے تو وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے، وہ تو ممبر پر کھڑے ہو کے آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اب حضرت عائشہ کو تو نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ ایک اور آپ دیکھیے اینگل، اب یہاں وہ وہی توقع رکھ رہی ہیں جو ایک بیوی اپنے شوہر سے رکھتی ہے کہ وہ اس کی حمایت کرے گا۔ یہاں ان کو یہ خیال نہیں آ رہا ہوگا شاید کہ صرف ان کے شوہر نہیں ہیں، یہ تو رسول بھی ہیں، ان کو تو پراپر طریقے سے کام کرنا ہے۔ جب اس طرح اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا تو شاید یہ سمجھی کہ یہ مجھ پہ شک کر رہے ہیں، ان کا تو دل ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ تقریر ختم کر چکے تو اچانک میرے آنسو ایسے بند ہوئے کہ ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا عجب رسول اللہ عنی، میری طرف سے اللہ کے رسول کو آپ جواب دیجئے۔ حضرت ابو بکر اب کیا کہیں اپنی بیٹی کے لیے، اور قاعدہ دنیا کا یہی ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ڈیفینڈ کرے تو لوگ اور زیادہ باتیں بناتے ہیں کہ لو ان کو تو بیوی کے عیبی نظر نہیں آتے، اگر والدین بیٹی کو ڈیفینڈ کریں تو لوگ کہتے ہیں لو ماں باپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا جائے اتنا اس کا الزام پختہ سے پختہ ہوتا جاتا ہے۔ مومن کبھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ کبھی کوئی بالکل ناجائز غلط الزام لگے تو بہت اپنی صفائیاں پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ پر انسان معاملہ چھوڑ دے، اللہ معاملہ صاف کروا دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کیا فرماتے، کہنے لگے واللہ ما ادری ما اقول، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میں کیا کہوں۔ حضرت عائشہ نے پھر اپنی والدہ سے کہا کہ اب آپ جواب دیجئے میری طرف سے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ واللہ ما ادری ما اقول، کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب حضرت عائشہ کی آپ کیفیت دیکھیں کہ عزیز ترین اور قریب ترین رشتے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، جیسے شوہر جس پر اتنا بھروسہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے، والد جن پر اتنا بھروسہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے، نہ ماں ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اضطرار کی۔ اضطراری کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب دنیا کے انسانوں کی طرف سے انسان کی سب امیدیں ختم ہو جائیں، یہ کیفیت اضطرار کہلاتی ہے۔ صرف اور صرف اس کا دھیان اور توکل اللہ پر ہو جائے، ہر طرف سے ہر آسرا اس کو مایوس کر دے۔ اس اضطراری کیفیت میں اس وقت حضرت عائشہ موجود تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اس میں لمبی بات آتی ہے ان کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے لگتا ہے کہ یقین کر چکے ہیں میری بات کا، اور اگر میں وہ بات کہوں کہ جو میں نے نہیں کی، یعنی کہ میں جھوٹ اگر بولوں تو آپ لوگ یقین کر لیں گے میری بات کا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ میں ڈیفینڈ نہیں کرتی اپنے آپ کو،
اب میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی اچھا ہے، خوبصورت صبر، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جانی چاہیے ان باتوں پہ جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 12 اور 13 سال کی تقریباً ہوگی۔ فرماتی ہیں کم سن لڑکی تھی، قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھا تھا، اور اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہی نہ یاد آیا، تو پھر میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا۔ یہ کہہ کر لیٹ گئی۔ جب سارے سہارے ساتھ چھوڑ گئے تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا، نبی اکرم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بہت آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ اللہ نے تیری پاک دامنی بیان فرما دی ہے۔ یہ 10 آیتیں سورہ نور میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ تو جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری نجات اور میری بے گناہی کے بارے میں اللہ کے رسول کو آگاہ کر دے گا، لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنا مقام یہ نہیں جانا تھا کہ قرآن نازل ہو جائے گا میرے بارے میں اور رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ اس سے ان کا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، میری والدہ نے کہا، اٹھ رسول اللہ کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا، میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ یہ یہاں اضطرار کی کیفیت ہے، بے نیاز ہے انسان ہر ایک سے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں وہ امتی کے طور پہ نہیں بول رہی، امتیوں کو تو اجازت نہیں، وہ جو بیوی والا ایک ناز ہوتا ہے اس بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر سے بات کر رہی ہیں۔ کہتی میں نے کہا کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو بس اللہ کی حمد کروں گی کہ جس رب نے میری نجات اور میری برات نازل فرمائی۔ 1 مہینے کے بعد کہیں جا کر مدینے کی فضا صاف ہوئی۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ بن ابی اتنا بدنام ہوا کہ پھر وہ سر نہ اٹھا سکا۔ جب کبھی کوئی اور شوشہ چھوڑنے کی وہ کوشش کرتا تو خود اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کو برا بھلا کہہ کر بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ جو غزوہ ہوا بنو مستلق کا، اس کے قیدیوں میں جویریہ بھی شامل تھی۔ یہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ ان کا پرانا نام برہ تھا۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نیکی کرنے والی۔ آپ نے اس کو بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ جویریہ نام جاریہ سے ہے، جاریہ کہتے ہیں کم عمر لڑکی کو۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی اللہ کے رسول کی زوجہ بن گئی ہے، تو ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ رسول اللہ کے سسرالی رشتہ داروں کو اپنی قید میں رکھیں۔ یہ عزت ہوا کرتی تھی لڑکی کے گھر والوں کی۔ اللہ کے رسول نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، سارے مسلمانوں نے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور بنو مستلق کے تقریباً 100 خاندانوں کو آزادی ملی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ اس کے بعد حضرت جویریہ کے والد آئے، جب ان کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی تو حضور کی ازواج میں شامل ہو گئی ہیں، بہت خوش ہوئے، ایمان لائے، بہت عبادت گزار تھیں۔ 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں انہوں نے وفات پائی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور بقیع میں دفن ہوئی۔ ان سے نکاح کے بعد بنو مستلق نے محاذ آرائی بالکل چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نہیں آئے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے اپنا خواب سنایا، صحابہ بہت خوش ہوئے، لیکن مسلمانوں کا مکہ جانا ایسا ہی تھا جیسے کہ موت کے منہ میں جانا۔ قریش مکہ ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ وہ آئیں تو ان پر حملہ کیا جائے۔ حالت احرام میں کھلے ہتھیار لے کر جایا نہیں جا سکتا، اور غیر مسلح ہو کر جانا دراصل موت کو دعوت دینا تھا مکے کی طرف۔ منافقین لہذا ساتھ چلنے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کو تو تھا کہ یہ تو جان جوکھوں کی مہم ہے، مسلمان تو لگتا ہے سیدھا موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو ان کو تو اپنی جان بہت ہی پیاری ہوتی ہے۔
وہ بھلا کیسے ساتھ چلتے؟ تو انہوں نے تو جانے سے انکار کر دیا۔ جب کفار کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کی۔ خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ پوسٹ کیا جہاں سے کہ مسلمان اور مشرک ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، اپنے سوار لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو بعد میں کہنے لگے کہ یہ لوگ اس وقت غافل تھے، بہت اچھا موقع تھا کہ ہم ان پر حملہ کر دیتے اور ہم ان کو مار لیتے۔ انہوں نے کہا عصر کی نماز جب یہ پڑھیں گے مسلمان تو اس وقت ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید نے یہ ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دوران یعنی کہ ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا حکم نازل فرمایا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو، ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، صلاۃ خوف یہ اس موقع پر نازل ہوئے تھے وہ احکامات، اور خالد کا منصوبہ عمل میں نہیں آ سکا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں چاہ رہے تھے کہ ان پر جنگ مسلط کی جائے، لہذا عام راستہ چھوڑ کر آپ نے مختلف راستہ اختیار کیا جو مکے کی طرف لے کر جاتا، اور یہ حدیبیہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ حرم سے بالکل ملا ہوا حدیبیہ کا میدان ہے۔ حرم یہ نہ سمجھا مسجد حرام کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ حدود حرم کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں سے وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس پہ کہ حرم کے احکامات اپلائی ہوتے ہیں کہ آپ جانور نہیں پکڑ سکتے اور درخت نہیں کاٹ سکتے۔ یہ حدود حرم سے ملا ہوا بالکل حدیبیہ کا میدان ہے۔ یہاں پہنچنے سے پہلے قصوہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ یہ قصوہ وہی اونٹنی ہے جس پر کہ آپ نے ہجرت بھی کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ ذرا سا آگے بڑھے اور حدیبیہ میں ایک چشمے پر جا کر ٹھہر گئے۔ اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے وضو کیا اور جو وضو کا پانی جس برتن میں جمع کیا تھا وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد مسلسل اس میں سے پانی نکلتا رہا۔ ایک اور روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک برتن میں پانی منگوایا گیا اور آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا اور وافر مقدار میں پانی ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کے معجزات ہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ معجزے کے طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ قریش نے اپنے آدمی مسلمانوں کی طرف بھیجنے شروع کرے۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ جب وہ گفتگو کرتا تو بہت فیملیئر سے انداز میں، جیسے کہ برابری کا سا انداز ہوتا ہے، ایسا انداز اس نے اختیار کیا۔ بار بار بات کرتے ہوئے وہ ہاتھ بڑھا کر نبی اکرم کی داڑھی پکڑ لیتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی اکرم کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ ہاتھ آگے بڑھا کر پکڑتا، آپ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے تھے، اور یہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح جب عروہ نے پھر آگے ہاتھ بڑھایا اور آپ کی داڑھی پکڑنا چاہی تو انہوں نے پھر تلوار کے دستے سے اس کو ہاتھ کو ہٹایا اور کہا کہ اگر اب یہ ہاتھ آگے بڑھا تو واپس نہیں جائے گا۔ قریش کے پاس عروہ آئے تو کہا کہ اے قوم، اللہ کی قسم میں قیصر اور کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں۔ یہ بہت پالش قسم کے ایسے لوگ ہوتے تھے نا کہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ان میں یہ عروہ بن مسعود شامل تھے۔ تو کہتے میں تو بڑے بڑے درباروں میں اور بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ جب وہ حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں۔ جب وضو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، چاہتے تھے کہ وضو کا پانی زمین پر بھی نہ گرے، اپنے اوپر مل لیں اس کو۔ جب کوئی بات کرتے ہیں سب اپنی آوازیں نیچی کر لیتے ہیں، اور تعظیم کی وجہ سے ان کو بھرپور نظر سے بھی نہیں دیکھتے، نظر جما کے اللہ کے رسول کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے امبیسڈرز آ رہے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا اور ان کو آفر کیا کہ آپ اکیلے عمرہ کر لیجئے، لیکن حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول نہ کریں اور میں عمرہ کر لوں، کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھ کو منظور نہیں ہے۔
جب حضرت عثمان کو واپس آنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت لی، یہ بیعت رضوان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور سورہ فتح میں اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 18 میں وہاں اس کا ذکر آتا ہے۔ کچھ دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے۔ قریش نے سہیل بن عمرو کو صلح کے پیغام کے ساتھ بھیجا۔ شرائط لکھوائی گئیں۔ شرائط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں میں جنگ بند رہے گی، یعنی قریش اور مسلمان 10 سال تک نہیں لڑیں گے۔ تیسری شرط یہ تھی عرب قبیلوں کو اختیار ہے جس کے چاہیں وہ حلیف بن جائیں، جتنے مشرک قبیلے تھے چاہیں تو قریش کے حلیف بن جائیں اور چاہیں تو مسلمانوں کے حلیف بن جائیں۔ چوتھی شرط یہ تھی قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، یعنی کہ اگر جو مسلمان یہاں رہ رہے ہیں مکے میں، اگر اس میں سے کوئی بھاگ کر وہاں چلا گیا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر مدینے سے کوئی شخص مکے آ جائے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر کہ محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل بولا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو نہ بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہذا آپ محمد رسول اللہ نہیں لکھوائیں گے۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں کے جذبات، آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ اول تو وہ عمرے سے روک دیے گئے، اس قدر خوشی اور جوش کے ساتھ وہ آئے تھے۔ نمبر 2، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہلے ہی پھیل چکی تھی، اس سے اور جذبات میں ہیجان پیدا ہوا تھا۔ اب صلح کی شرطیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، یہ بات بھی ان کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس طرح سے اب سہیل کا کہنا کہ ہم تو رسول اللہ نہیں لکھوائیں گے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی کو یہ گوارا نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں مٹا سکتا۔ اب اس کو ہم نعوذ باللہ کوئی رسول کی نافرمانی نہیں کہیں گے۔ حضور کی شدید محبت اور ان کے عزت اور احترام کی وجہ سے ایک کیفیت ان پر ایسی طاری ہو گئی تھی اس وقت کہ وہ یہ کام نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے تو میں خود مٹا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے مٹایا۔ دیکھیں مسلمان کبھی ایگوئسٹک نہیں ہوتے، اس کو ایگو کا ایشو نہیں بنا لیا گیا۔ یہاں پر صلح ہو رہی ہے، آپ چاہ رہے تھے کہ صلح ہو جائے۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو جو کہ یہ ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہا تھا، اس کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے کسی نہ کسی طرح کفار کی قید سے چھٹ کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے سہیل بن عمرو سے با اصرار درخواست کی کہ ابو جندل کو چھوڑ دیا جائے، لیکن آپ کے کثرت سے اصرار کے باوجود وہ نہ مانا، بلکہ اس نے ابو جندل کے چہرے پر ایک زور کا چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف ان کو دھکیل دیا۔ ابو جندل پکار کر فریاد کر رہے تھے کہ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہو؟ اے مسلمانوں، کیا تم مجھے پھر کفار کے حوالے کرتے ہو جو میرے دین کو فتنے میں ڈال دیں؟ کیا کیفیت ہوگی مسلمانوں کی؟ ایک تو پہلے ہی اپسیٹ اور غصے میں تھے، اس سے اور ان کے جذبات میں ہلچل مچ گئی، لیکن بہرحال خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے اور کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی راہ نکالے گا، ہم نے عہد کر لیا ہے اور ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ معاہدہ لکھوا کر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو۔ کوئی نہ اٹھا، رنج اور افسوس سے ان پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا مسلمانوں اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو، ایک شخص نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ بھی آپ نے فرمایا، تب بھی مسلمان نہ اٹھے، تو آپ انتہائی افسوس کے عالم میں اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے ذکر کیا اپنی بیوی سے کہ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اور بات نہیں سن رہے۔ ام سلمہ نے بہت عمدہ مشورہ دیا، آپ ان سے کچھ مت کہیے، آپ اٹھیے اور آپ اپنا جانور ذبح کر کے سر منڈوا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے یہی کیا۔
یہ دیکھتے ہی مسلمان جیسے کہ ہوش میں آ گئے، جیسے کہ نیند سے جاگ گئے، جانور قربان کرنے کے لیے اٹھے اور اپنے سر منڈانے لگے۔ ہو سکتا ہے مسلمان اس وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید ہمارا کوئی امتحان ہے، شاید ہمارا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ احکامات کے اندر، اور اس میں پھر انہوں نے یہ سارے کام جو اللہ کے رسول نے ان سے کہے تھے وہ انہوں نے کرنا شروع کیے۔ سرسری نظر اگر ڈالی جائے صلح حدیبیہ پر تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ صلح مسلمانوں کے فائدے میں نہیں ہے۔ صحابہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جیسے دب کر صلح کی گئی ہے۔ عمرہ نہ کرنے کے غم نے اور ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومی اور ان کی بے بسی کے غم نے اس معاہدے کی گہرائی میں جا کر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت مسلمانوں کی مفلوج کر دی تھی کہ وہ زیادہ ڈیپتھ میں جا کر سوچ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا کیا اس کی برکتیں ہوں گی۔ سطحی نظر انہوں نے ڈالی، بس اس کے الفاظ دیکھے اور ان کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ یہ تو ہمارے خلاف ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، بہت زیادہ افسوس اور رنج اور غم انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان لاجیکلی پھر نہیں سوچ سکتا، جذبات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کفار کو فوقیت حاصل ہو گئی ہے، ایک اپر ہینڈ ان کو مل گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ حضرت عمر کو اطمینان نہیں ہوا، وہ کیفیت آپ محسوس کر رہی ہیں نا، کیا اس وقت کیفیت تھی ان کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا آپ نے ہم سے بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف کریں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ وہ ہو جاتا ہے نا کہ انسان ایک چیز کو خود بخود ایک ذہن سے کچھ فل ان دا بلینکس کر لیتا ہے، فور گرانٹیڈ لے لیتا ہے کچھ چیزوں کو اور اسی حساب سے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل حقیقت جب سامنے آتی ہے وہ بعض دفعہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ حضرت عمر کو اطمینان نہیں ہوا، پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ان سے وہی باتیں کی جو رسول اللہ سے کی تھی۔ حضرت ابو بکر نے ٹھیک وہی جواب دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ اتنا اضافہ کیا کہ تم رسول اللہ کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد حضرت عمر کو اپنی اس غلطی پر بہت ندامت ہوئی۔ جب وہ جذبات کا جوش ٹھنڈا پڑا اور ریزن اور لاجک سے جب انہوں نے سوچنا شروع کیا تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے آخر کیوں اس طرح سے کیا۔ خود ان کا بیان ہے کہ اس روز جو غلطی میں نے کی تھی اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کرے، برابر صدقہ اور خیرات کرتا رہا، روزے رکھے، نوافل پڑھے اور غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ حدیبیہ سے واپسی میں حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے اور ڈرے ہوئے تھے، ڈر لگ رہا تھا ان کو۔ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، عمر تجھ کو تیری ماں روئے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ ڈر رہے تھے کہیں میرے بارے میں قرآن کے آیات نہ نازل ہو جائیں اور اللہ کا غصہ نہ مجھ پر بھڑک جائے۔ ہم محسوس کر رہے ہیں نا کہ یہ غیر معمولی حالات تھے، یہ آرڈنری حالات نہیں تھے۔ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور جہاں لوگوں کے سوالات کے جواب مل جایا کرتے تھے اسی طرح لوگوں کی چھپی ہوئی کیفیات بھی ظاہر ہو جایا کرتی تھیں۔ جو بھی لوگوں نے رسول اللہ سے آ کے سلوک کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی کمنٹس آ جایا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کو بہت ڈر تھا کہ میں نے جو کیا ہے تو کہیں اللہ کا غضب نہ مجھ پر بھڑک جائے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میرا نام پکارا گیا، قافلہ چل رہا ہے، ابھی پکارنے والے نے پکارا کہ عمر کہاں ہیں، آ جائیں۔ کہتے مجھ کو اور ڈر ہوا، میں نے سوچا کہ شاید قرآن نازل ہو گیا میرے بارے میں۔ آخر میں رسول اللہ کے پاس آیا، ان کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر رات کو ایسی آیت اتری ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا،
इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना, बेशक ए नबी हमने आपको दे दी है खुली फतह। कुफार ये समझ रहे थे कि वो अपने हक में सुलह लिखवा रहे हैं, दरअसल तो वो मुसलमानों के हक में खुली फतह की राह हमवार कर रहे थे। अब उनके क्लॉजेस को हम देखते हैं कि क्लॉज क्या था और उसका असर मुसलमानों के फेवर में गया या मुसलमानों के खिलाफ गया। पहला क्लॉज ये था कि जंग बंद रहेगी, 10 साल तक जंग नहीं होगी। जंग बंद होने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब से बाहर अक़वाम तक पैगाम पहुंचाने का मौका मिल गया, वरना अब तक कुरैश मक्का से ही आपको फुर्सत नहीं मिली थी। तकरीबन हर साल उनसे जंग होती थी और कोई महीना ऐसा खाली नहीं जाता था जब अरब में भी किसी न किसी से कोई स्कर्मिश और कोई ना कोई झड़प ना हो जाए। सुलह हुदैबिया के बाद फुर्सत मिली, दूसरी तरफ तवज्जो कर सके, और इस सुलह के बाद इस्लाम जितनी तेजी से फैला, अब तक के 17, 18, 19 सालों में इतनी तेजी से नहीं फैला था। मुख्तलिफ मुशरिक कबीलों को हलीफ बनने की सहूलत दी गई थी, लेकिन इतने नाजुक मौके पर मुशरिकीन अरब अपने जिगरी दोस्तों को, यहूदियों को भूल गए, उनको मुआहदे में शामिल ही नहीं किया। लिहाजा इस मौके से फायदा उठाकर नबी अकरम ने खैबर के यहूदियों का जोर तोड़ा, जिसके बारे में हम इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। फिर उनकी शर्त ये थी कि मक्के से भागकर कोई मुसलमान मदीना नहीं आ सकता था। इससे ये हुआ कि जो लोग मक्के में रह गए, अब उन्होंने वहीं जम कर पुरजोर तबलीग शुरू की। अब तो बाय लॉ ये डिसाइड हो गया कि नहीं जा सकते, वरना पहले तो एक अनसर्टेनिटी की कैफियत में रहते थे कि कब मौका मिले और कब हम चले जाएं। जब उनको पता था कि हम जा नहीं सकते, तो जमकर उन्होंने वहां पर इस्लाम का पैगाम फैलाना शुरू किया। गैर महसूस तरीके से कुफार के दिल नरम हुए। शायद कुफार को खुद भी ना पता हो कि हम इनकी तबलीग का असर कबूल कर रहे हैं। और फतेह मक्का के बाद जो सारे के सारे कुफार, 1-2 एक्सेप्शंस के अलावा सब ईमान ले आए, उसमें यकीनन इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था। जिन मुसलमानों को अजियतें दी जा रही थी, इनमें अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। किसी तरह वो कुफार की कैद से छुटकर मदीने आ गए। यहाँ जब वो आए हैं तो मक्के वालों ने 2 आदमी भेजे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुआहदे के तहत इसको हमारे हवाले कर दीजिए। आपने अबू बसीर को वापस कर दिया। बहुत अहम एक नुक्ता पता चलता है, अगर किसी मुल्क से आपकी एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी है तो आपको उसको ऑनर करना है। अगर कमिटमेंट है, मुआहदा है, उसको ऑनर करना है, आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। जब ये मक्के के 2 लोग हज़रत अबू बसीर को लेकर रवाना हुए तो रास्ते में किसी न किसी तरह अबू बसीर ने उन दोनों पर काबू पा लिया। डेस्परेट आदमी थे ना, और डेस्परेशन के अंदर तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। एक को उन्होंने कत्ल कर दिया और दूसरा भाग गया। अबू बसीर साहिल समंदर के पास आकर ठहर गए और वहां उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, इसलिए कि साहिल समंदर ही था जहां से कुफ्फार के और कुफ्फार कुरैश के काफिले चला करते थे। यहां आकर उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। कुछ अरसे के बाद अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी कैद से छूट गए। ये तो पता था हमको कि मदीने जा नहीं सकते, रसूल अल्लाह तो वापस कर देंगे, लिहाजा वहां जाने के बजाय वो भी अबू बसीर के पास आ गए। 1 अकेला और 2 11। अब यही हो गया, जो मक्के से छुटता वो सीधा अबू बसीर के पास आ जाता। होते होते अच्छी खासी तादाद इन लोगों की वहां जमा हो गई और यहाँ फिर उन्होंने कुरैश के काफिलों पर हाथ डालना शुरू किया। कुरैश की ट्रेड रूट्स के लिए और उनके जो ट्रेडिंग कैरावैन्स थे उनके लिए अब ये खतरा बन गए। तंग आकर कुरैश ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का वास्ता दिया और कराबतदारी का वास्ता दिया और कहा कि अल्लाह के लिए इनको वापस अपने पास बुला लीजिए, हम वो शर्त आपसे वापस लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीने बुला लिया। सुलह हुदैबिया के मौके पे जो कुफ्फार ने मुसलमानों की स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर देखी थी, जो उनकी किरदार की मजबूती, उनकी ईमानदारी और उनकी स्पिरिट जो वहां पे उनको नजर आई थी, उसका बहुत जबरदस्त असर उन पर था। सुलह हुदैबिया ही के नतीजे में हजरत अमर बिन आस, खालिद बिन वलीद, उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इस्लाम लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। आपने फरमाया, मक्के ने अपने जिगर को हमारे हवाले कर दिया है। ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे ना, उनके क्रीम थे उनके।
پھر آپ نے مختلف بیرون ملک حکمرانوں کی طرف پیغام بھیجوانا شروع کیا. صحابہ نے آپ کو بتایا کہ جو باہر دوسرے غیر ممالک کے حکمران ہیں وہ کوئی ایسا خط قبول نہیں کرتے جس پر کہ مہر نہ لگی ہوئی ہو. اس کے بارے میں یہ کیا کہ آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی, اس پر آپ نے لکھوایا محمد رسول اللہ. انگوٹھی اس طرح سے تھی کہ محمد سب سے نیچے تھا, پھر رسول تھا, پھر اللہ تھا. اس آرڈر میں آپ نے چیزیں لکھوائیں, اور جب خط لکھ دیا جاتا تو پھر آپ اپنی انگوٹھی سے اس پر مہر لگا دیا کرتے تھے. مختلف حکمرانوں کی طرف سے ڈفرنٹ ریئیکشنز ہوئے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ خط لے کر گئے. جب رسول اللہ کا خط اس کے حوالے کیا تو اس نے اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر آیا. پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. مہاجرین اب تک حبشہ میں ہی مقیم تھے. یہ بھی اللہ کے رسول نے درخواست کی تھی اس سے, درخواست کہہ لیں ہم یا حکم کہہ لیں, جو بھی کہنا چاہیں, کہ مہاجرین کو اب واپس مدینے بھیج دو. لہٰذا یہ سارے مہاجرین واپس مدینے آئے, اور ان مہاجرین میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی. یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا تھا, جو شروع میں ایمان لائے ہوئے لوگ تھے ان میں شامل تھی. اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی, لیکن حبشہ جا کر ان کا شوہر عبید اللہ مرتد ہو گیا, عیسائی ہو گیا. شراب نوشی اس نے شروع کر دی اور اسی حال میں پھر اس کی موت واقع ہو گئی. ام حبیبہ بیوہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ام حبیبہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے نہایت خوشی سے قبول کیا. نجاشی نے جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کر خود نکاح پڑھایا, اور باقی مہاجرین کے ساتھ ہی واپس مدینے آئیں. ان دنوں نبی اکرم خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے. بہت نیک فطرت, بہت صالح خاتون تھی. اسلام کی خاطر بہت مشکلات انہوں نے اٹھائی تھیں. ظاہری حسن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں دیا تھا. ابو سفیان اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر فخر کیا کرتے تھے, یعنی اتنی حسین تھی. 44 ہجری میں 73 سال کی عمر میں 73 ایئرز کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. وفات سے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا میرے اور آپ کے درمیان سوکھنوں کے تعلقات تھے, اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے. حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے معاف کیا. پھر ام حبیبہ کے لیے دعا کی. حضرت ام حبیبہ نے فرمایا آپ نے مجھے خوش کیا ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. 65 احادیث ان سے مروی ہیں. جب ام حبیبہ رسول اللہ کے نکاح میں آ گئیں اس کے بعد ابو سفیان کبھی مقابلے پر نہ آئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خطوط جو بھیجے, اس میں شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف بھی خط تھا. آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد رسول اللہ کی طرف سے قصہ عظیم فارس کی جانب, اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. یہ قرآن کی آیت ہے نا, یہ انشاءاللہ میں خالص سورہ طٰہٰ میں آتی ہے, اس میں ہم پڑھیں گے. تو فرمایا اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں, تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے. بس تم اسلام لاؤ, سلامت رہو گے, اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا, یعنی کہ اپنی رعایا کا بھی گناہ تمہارے سر پر ہوگا, ان کی گمراہی کا بھی. اس خط کو لے جانے کے لیے آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ کا انتخاب کیا. جب یہ خط کسریٰ کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا اور تکبر سے کہا میری رعایا میں سے حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. جب نبی اکرم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے,
کہ جس طرح اس نے خط ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اللہ اس کی بادشاہت کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیجو کہ وہ اس کو میرے پاس حاضر کریں۔ الفاظ سے تکبر ہے تو بولتا وقت کیا لگ رہا ہوگا، وہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو تکبر سے۔ تو مدینے 2 لوگ آئے اور